بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ ترکی میں 129 گھنٹوں بعد ایک خاندان کو زندہ بچایا گیا۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو سرگرمیاں جاری، ملبے سے لاشوں کی بو آنے لگی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے زلزلے کو علاقے میں 100 سال کا بدترین واقعہ قرار دیا۔ $77 ملین ہنگامی مدد کی اپیل۔ مرنے والوں کی تعداد 25,000۔ UN چیف نے کہا سرحد پر راہداریوں کو کھولا جائے۔ پیر کو جنرل اسمبلی کی میٹنگ۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ابھی وقت ہے، مودی کوششیں کریں، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ یوکرین پر 22 فروری کو یونائیٹڈ نیشنز کا خصوصی سیشن۔ قرارداد میں کہا گیا سالمیت برقرار رہنی چاہیے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ۔ رئیسی نے کہا مظلوموں کی فتح کا دن ہے۔ اسلام بھارت کا سب سے پرانا مذہب ہے، انڈیا میرا بھی اتنا ہے جتنا مودی کا ہے، محمود مدنی کا خطاب۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زلزلے کی۔ ترکی اور سیریا کے زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 25,000 ہو گئی ہے اور ابھی گنتی جاری ہے۔ یہ کئی دہوں کا سب سے خطرناک زلزلہ ثابت ہوا ہے۔ دنیا بھر سے ترکی اور سیریا کو مدد پہنچ رہی ہے۔ دونوں ملکوں میں کم سے کم 9 لاکھ لوگوں کو فوری کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پیر کو یہ طاقتور زلزلہ آیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے زندہ بچنے کی امیدیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ موسم بہت سرد ہے جس کی وجہ سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ صرف سیریا میں زلزلے کی وجہ سے 5.3 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد کئی جھٹکے یا آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ ہر طرف ملبے کے ڈھیر پڑے ہیں، کئی خاندان مٹ گئے ہیں اور کئی خاندانوں میں زیادہ تر ارکان ہمیشہ کی نیند سو گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک عورت نے بتایا کہ ہم نے 60 رشتہ داروں کو کھویا ہے۔ ترکی کے غازی انتیب صوبے میں 5 دنوں یا 129 گھنٹوں بعد ایک خاندان کے 5 ارکان کو زندہ بچایا گیا۔ اسے ایک کرشمہ سمجھا جا رہا ہے۔ جب ان لوگوں کو باہر نکالا گیا، وہاں موجود لوگوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی ادارے کے چیف مارٹن گرفت نے اس زلزلے کو خطے میں 100 سال کا سب سے بدترین واقعہ قرار دیا۔ ترکی کے ایک متاثرہ شہر غازی انتیب میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی کا رسپانس قابل تعریف ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز فوڈ پروگرام نے ترکی میں کم سے کم 5,90,000 اور سیریا میں 2,84,000 لوگوں کو کھانا پہنچانے کے لیے فوری $77 ملین مدد کی اپیل کی ہے۔ ان میں سے 5,45,000 وہ ہیں جو بے گھر ہوئے ہیں اور 45,000 پہلے سے ہی ریفیوجیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے دفتر نے تمام علاقوں سے کہا کہ وہ انسانی مدد پہنچانے کے معاملے میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں۔ سیریا میں زیادہ تر مقامات پر بشار الاسد حکومت کا کنٹرول ہے، لیکن بعض جگہ اپوزیشن فائٹرز اور بعض جگہ کرد فورسز کا اثر ہے۔ سیریا پہلے ہی 12 سال کی خانہ جنگی سے تباہ ہے، اب زلزلے سے مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ سرحد پار انسانی راہداریوں کو کھولنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ ترکی سے سیریا میں مدد پہنچائی جا سکے۔ کونسل کا ایک اجلاس پیر کو ہو سکتا ہے جس میں اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ باغیوں کے کنٹرول والے سیرین علاقوں میں 2 نئے راستے کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ترکی میں 12,141 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ یہ 1939 میں 7.8 شدت کے زلزلے کے بعد
بعد سب سے خطرناک زلزلہ تھا۔ 1939 کے زلزلے میں 33,000 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ عہدیداروں نے ترکی میں 21,000 اور سیریا میں 4,000 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ترکی میں حکومت کے خلاف کافی ناراضگی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ زلزلے سے نمٹنے میں حکومت کے رسپانس پر غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صدر طیب ایردوان نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات مانی کہ شروعاتی رسپانس میں کچھ خامیاں رہ گئیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اس قدر بڑی آفت سے نمٹنے کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کی جا سکتی۔ ترکی کے ادامان صوبے میں متاثرہ لوگوں نے بتایا کہ وہ زلزلے سے نہیں مرے لیکن سردی سے مر جائیں گے۔ ترکی کی ایک کمپنی نے زلزلے سے متاثرہ علاقے میں لوگوں کو پناہ دینے کے لیے جہاز روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آہستہ آہستہ امدادی قافلے سیریا پہنچ رہے ہیں۔ تقریباً 100 ملکوں نے ترکی کو مدد کی پیشکش کی ہے۔ ترکی نے آرمینیا کے ساتھ اپنی سرحد کھول دی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے بتایا کہ سیریا میں زلزلے کے نتیجے میں 5 ملین لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش سے بھی سیریا کو مدد بھیجی گئی۔ ترکی کے نائب صدر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 60 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا۔ وہ 2 ترک عورتوں کو 122 گھنٹوں بعد بچایا گیا، جن کی عمریں 70 اور 55 سال بتائی گئیں۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اب ملبے سے لاشوں کی بو آنے لگی ہے۔ انڈونیشیا سے ریسکیو ٹیمیں ترکی پہنچ گئیں۔ کیوبا نے ترکی اور سیریا کو ڈاکٹروں کی ٹیم بھیجی۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان نے ریسکیو آپریشنز کا بچاؤ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر سے 133 ریسکیو ٹیمیں ترکی میں کام کر رہی ہیں اور 57 ٹیمیں پہنچنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک ٹیم نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے سیریا کے الیپو، ہومس اور لتاکیہ جا رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے ترکی اور سیریا میں زلزلے کے بعد پہلے 4 دنوں میں 1,15,000 لوگوں کے لیے کھانا پہنچایا ہے۔ ریسکیو ورکرز نے سیریا میں ایک ماں اور 2 بچوں کو ملبے سے زندہ بچایا ہے۔ ترکی سے ملنے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک عمارت میں 15 گھر تھے، لیکن اس عمارت کے ملبے سے صرف 3 لوگوں کو زندہ بچایا جا سکا۔ 115 گھنٹوں بعد بعض لوگوں کو بچانے کی خبریں آئی ہیں۔ برطانیہ اور فرانس کے امدادی کارکنوں نے جمعے کی رات ایک 15 سال کی بچی کو بچایا۔ سیریا کی حکومت نے کہا کہ اس نے باغیوں کے اثر والے علاقوں میں زلزلہ متاثرین کو عالمی مدد بھیجنے کی اجازت دی ہے۔ یہ علاقے کئی برسوں سے رشین اور سیرین فوج کی گھیرا بندی میں ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک عہدیدار نے کہا کہ وہ جلد سے جلد باغیوں کے کنٹرول والے سیرین علاقوں میں مدد بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ کرتے ہیں یوکرین کی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں قرارداد کا مسودہ پیش کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی امن سمجھوتے کے نتیجے میں یوکرین کی علاقائی سالمیت قائم رہنی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کا ایک سیشن 22 فروری سے ہونے والا ہے، جس میں یوکرین کے بارے میں غور کیا جائے گا۔ 193 رکنی جنرل اسمبلی کی اس میٹنگ کے لیے قرارداد کا مسودہ تیار کیا گیا۔ یوکرین جنگ کے 453 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسی مہینے جنگ کا 1 سال پورا ہو جائے گا۔ رشیا نے پچھلے سال 24 فروری کو یوکرین پر حملے شروع کیے تھے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا کہ جنگ کے 1 سال پورا ہونے کے موقع پر ماسکو نے نیا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ نے کہا کہ رشیا کی فوج نے باغمت شہر کے قریب بڑے پیمانے پر کارروائی کی اور ایک بڑے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس شہر پر قابو پانے کے لیے کئی دنوں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ امریکہ نے کہا کہ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے اب بھی وقت ہے۔ امریکہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ واشنگٹن ایسی کسی بھی کوشش کی تائید کرے گا جس میں جنگ ختم کرنے کی بات کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کو اس سلسلے میں کوششیں کرنی چاہیے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ پر بڑے پیمانے پر جشن منایا گیا اور تقریبات رکھی گئیں۔ لاکھوں لوگوں نے الگ الگ شہروں میں سڑکوں پر نکلتے ہوئے انقلاب کی یاد منائی۔ 1979 میں اسی دن امریکہ کی کٹ پتلی شاہی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا۔ ریلیوں میں حصہ لینے والے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ دارالحکومت تہران میں آزادی چوک پر جلوس نکالا گیا۔ سرکاری عہدیداروں نے اس موقع پر ریلیوں کے لیے انتظامات کیے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے تہران میں ریلی میں حصہ لیا۔ آزادی چوک پر تقریر کرتے ہوئے رئیسی نے اسلامی انقلاب کو جھوٹ پر سچ کی جیت قرار دیا اور کہا کہ یہ دن گھمنڈی طاقتوں پر دبے کچلے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے، ظالموں پر مظلوموں کی کامیابی کا دن ہے۔ انہوں نے ایرانی انقلاب کو صدی کا کرشمہ قرار دیا۔
رئیسی نے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ان لوگوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے جنہوں نے دشمنوں سے دھوکہ کھایا ہے۔ انہوں نے مہسا امینی کی موت پر احتجاجات کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ اسرائیلی فوج کے ساتھ تازہ جھڑپوں میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ نابلس اور قلقیلیہ میں یہ جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں نے ایک ہفتے میں 174 مزاحمتی کارروائیاں کی ہیں۔ ہانگ کانگ میں سخت سیکیورٹی کے درمیان 16 جمہوریت پسندوں کے خلاف کیس شروع ہوا۔ یہ لوگ ان 47 کارکنوں میں شامل تھے جنہیں جنوری 2021 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ کے ایک فائٹر جیٹ نے جمعے کو کار کے برابر ایک چیز کو مار گرایا گیا۔ یہ آبجیکٹ 40,000 فیٹ کی اونچائی پر اڑ رہا تھا۔ یہ واقعہ الاسکا میں پیش آیا۔ امریکی عہدیداروں نے بتایا کہ صدر جو بائیڈن کے حکم پر اسے مار گرایا گیا۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری پیٹ رائڈر نے یہ بتایا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے کہاں سے اڑان بھری تھی۔ حال ہی میں امریکی فوج نے ایک غبارہ مار گرایا تھا جسے چائنا کا جاسوس طیارہ قرار دیا گیا تھا۔ اس مسئلے پر امریکہ اور چائنا کے درمیان تناؤ میں اضافہ بھی ہوا۔ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے انڈیا کے ایک آپریشن کو بے نقاب کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے حوالے سے کہا گیا کہ مودی حکومت 14 فروری کو پلوامہ حملے کی چوتھی برسی کے موقع پر ویسا ہی ایک آپریشن کی تیاری کر رہی تھی۔ پاکستانی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پلوامہ جیسے ایک اور حملے کے بعد اس کے لیے پاکستان اور ISI کو ذمہ دار ٹھہرانے کا نشانہ بنایا گیا تھا تاکہ آنے والے الیکشنز میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اس بارے میں اور تفصیلات یا کلیئرٹی نہیں دی گئی۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اسلام انڈیا کا سب سے پرانا مذہب ہے اور یہ ملک اتنا ہی ان کا ہے جتنا وزیر اعظم مودی کا یا RSS چیف موہن بھاگوت کا ہے۔ مدنی نے دہلی کے رام لیلا میدان پر جمعیت العلماء کے پہلے کھلے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مدنی نے کہا کہ وہ زبردستی مذہب کی تبدیلی کے خلاف ہیں، لیکن آج ان لوگوں کو بھی جھوٹے الزامات پر جیل بھیجا جا رہا ہے جو اپنی مرضی سے مذہب بدل رہے ہیں۔ 3 روزہ پلینری سیشن اتوار کو ختم ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تریپورہ میں 2 الیکشن ریلیوں سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس اور کمیونسٹ اتحاد نے غریبوں کے خوابوں کو چکنا چور کیا اور BJP کی ڈبل انجن حکومت نے تریپورہ کو ایک نئی امیج دی۔ تریپورہ میں 16 فروری کو اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ترکی میں 129 گھنٹوں بعد ایک خاندان کو زندہ بچایا گیا۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو سرگرمیاں جاری، ملبے سے لاشوں کی بو آنے لگی۔ یونائیٹڈ نیشنز نے زلزلے کو علاقے میں 100 سال کا بدترین واقعہ قرار دیا۔ $77 ملین ہنگامی مدد کی اپیل۔ مرنے والوں کی تعداد 25,000۔ UN چیف نے کہا سرحد پر راہداریوں کو کھولا جائے۔ پیر کو جنرل اسمبلی کی میٹنگ۔ یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے ابھی وقت ہے، مودی کوششیں کریں، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ یوکرین پر 22 فروری کو یونائیٹڈ نیشنز کا خصوصی سیشن۔ قرارداد میں کہا گیا سالمیت برقرار رہنی چاہیے۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی 44ویں سالگرہ۔ رئیسی نے کہا مظلوموں کی فتح کا دن ہے۔ اسلام بھارت کا سب سے پرانا مذہب ہے۔ انڈیا میرا بھی اتنا ہے جتنا مودی کا ہے، محمود مدنی کا خطاب۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔